بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ ویک اچھا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. گرامر پڑھنے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر ہمارا مقصد واضح ہے، اگر ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو پھر منزل آسان ہے. یعنی پھر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ گرامر ہے چاہے کوئی اور علم ہے، ہر علم آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کوشش اور پریکٹس. اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہیں، پریکٹس بھی کریں. صرف پریشانی کسی بھی چیز کے بارے میں ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی اور آپ بس بیٹھ کے بولتے جا رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر اس کے بعد محنت بھی کریں. بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں کہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جیسے بعض اوقات کچھ چیزوں میں شارٹ کٹ انسان حاصل کر لیتا ہے لیکن بعد میں بھی پریشانی بھی اٹھاتا ہے اس سے نا. آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اب فاسٹ فوڈ کتنے کامن ہے نا، بہت پاپولر بھی ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے بس جلدی جو فاسٹ فوڈ سے کچھ پک کر لیں، فاسٹ فوڈ سے کچھ لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اوور دی ایئرز اب کیا پتہ چلا کہ وہ کتنے انہیلدی کھانے ہیں سارے. جو کھانا جتنی جلدی پکتا ہے وہ اتنا انہیلدی ہوتا ہے، اور جو کھانا وقت لگا کے پکتا ہے، جیسے جس کھانے کو آپ آدھے پونے گھنٹے میں پکاتے ہیں آرام آرام سے، اور پھر اللہ کا ذکر بھی اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اچھی وائبز بھی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کھانے کا پھر اثر اور تاثیر مختلف ہے. بالکل ہیلدی اینڈ ٹیسٹی. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے دیے اور 2 منٹ میں کھانا لے کے آ گئے، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ہیلتھ پہ. اگر آپ کوئی بھی ڈائٹ پلان دیکھیں نا تو اس میں سب سے پہلی جو ایک انسٹرکشن ہوتی وہ کیا ہوتی ہے کہ say no to fast foods. تو اب وہی بات ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اوور آل آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس کے لیے اچھا نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کھانے ہمارے اندر بے صبری بھی لے کر آتے ہیں. جو بچے جتنا جنک فوڈ کھاتے ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ امپیشنس ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر اگر حاصل کی جائے تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو شارٹ کٹس ہمیں نہیں تلاش کرنے، ہم تو یہ علم حاصل کر رہے ہیں نا تاکہ ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان ہو. یہی بات ہے نا. تب آپ دیکھیں جنت میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہے، اس کے لیے محنت و کوشش چاہیے. تو اس لیے کوئی بھی کام جو آپ جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں اس میں محنت کریں، کوشش کریں. جہاں پہ سٹک ہو جائیں 1 منٹ کے لیے چیزیں سب بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا فریش ہوں، فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ سے کھولیں اس چیز کو اور پھر پڑھیں تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ بالکل سمپل فوڈ لائف سٹائل اور اللہ کا شکر. ایگزیکٹلی. تو چلیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ بتائیں کون سا ٹاپک ہم کہہ رہے تھے؟ یاد ہے آپ کو کون سا ٹاپک کیا تھا لاسٹ ویک؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب، آپ سب کو یاد ہے. جی ہاں، جمع مکسر. تو ہم الحمدللہ اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے. اسم کی 5 اقسام ہیں: جنس، عدد، وسعت، اعراب اور اشتقاق. اور اعراب کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں اسم کی: مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے. وسعت کے اعتبار سے 2 ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ.
जिन्स के एतबार से 2 हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अदद के एतबार से 3 हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। और ये हमारा फ्लो चार्ट है क्विक सा। अच्छा, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जमा मुकस्सर को, उसके बाद अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो अदद के एतबार से इसम की 3 अक़साम है, वाहिद, तस्निया और जमा। और जमा हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे। अच्छा, जमा सालिम आप सबको क्लियर है? सालिम, सही सालिम, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना जमा सालिम के साथ ना एक बड़ी फनी सी मेमोरी है मेरी। हमारी टीचर थी ना ग्रामर की, तो वो हमें रिव्यू करवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जमा की 2 अक़साम होती हैं, बताएं पहली किस्म कौन सी है। तो मुझे एकदम से याद नहीं है, तो मैंने कहा मुसल्लिम। तो कहती हैं ये कोई मुर्गे मुसल्लिम नहीं है, ये जमा सालिम है। तो कहते हैं क्लास में आके भी आप लोग खाने के बारे में सोचते रहते। तो मुझे ना जमा सालिम कभी भी नहीं भूलता, और वो अपनी टीचर की बात भी नहीं भूलती कि उन्होंने कहा ये मुर्गे मुसल्लम नहीं है, ये जमा सालिम है। ठीक है, तो ये जमा सालिम है और एक जमा मुकस्सर है। और सालिम में क्या होता है कि वाहिद के हरूफ की तरतीब बरकरार रहती है और उसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करके जमा बना लेते हैं। ठीक है, और मुकस्सर में क्या होता है कि वो टूटा हुआ होता है। यानी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकस्सर की मिसालें देख के समझ आ गया होगा ना कि उसको मुकस्सर कहते हैं। फिर आप देखें कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई आसान तरीका नहीं है। अभी हमने जो बात की ना कि इसमें हमें क्या करना है, मेहनत करनी है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जमा मुकस्सर हमें पता कैसे चले कि ये सारे जमा मुकस्सर है, तो ज्यादा समाई है। यानी वो अल्फाज जब अरबिक लैंग्वेज में यूज हुए तो एज अ प्लूरल यूज हुए। और चूंकि सालिम का फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल था, तो जब उलमा ने देखा कि ये अल्फाज भी जमा के लिए आए हैं लेकिन इनका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, तो इसलिए फिर जब देखा गया कि वाहिद से तो बिल्कुल ही इसकी शक्ल बदल गई है, तो उन्होंने फिर उसको मुकस्सर का नाम दे दिया। और फिर एक जो टिप अक्सर दी जाती वो क्या है कि ज्यादातर जो सिफात है वो जमा सालिम होती, और जो इसम जात है वो जमा मुकस्सर होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा जमा सालिम है और कौन सा मुकस्सर है? हमने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। जिस भी लफ्ज के बारे में आपको कंफ्यूजन हो, आप डिक्शनरी में उसको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिक्शनरी में सब चीजें अवेलेबल होती हैं कि कौन सा इसम जो है वो वाहिद है, जमा है, तस्निया है, फिर इसी तरह उस कौन सी फेल की किस्म है। तो एक लफ्ज पूरा डाइसेक्ट हो जाता है जब आप उसको डिक्शनरी में देखते हैं। यानी इतनी जबरदस्त चीज है डिक्शनरी देखना। तो ये हमारा जमा मुकस्सर था। हमने इंशाल्लाह इन सब अल्फाज को याद भी करना है, और चूंकि हम कुरान की ग्रामर पे फोकस करें तो खास तौर पे जो कुरान में जमा मुकस्सर आए हैं तो उनको जरूर हाईलाइट करें, अपने पास लिखें। ठीक है, फिर एक और जो हमने चीज जमा मुकस्सर के बारे में पढ़ी थी वो था, इसका एक और नाम भी है। उसका क्या नाम है? दूसरा ये मुझे देख के बताएं क्या है? जमा मुकस्सर और जमा तकसीर, शाबाश। फिर आप देखें कि इसकी आगे से 2 मजीद अकसाम हैं। जमा मुकस्सर आकिल होता है, जिसमें इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, यानी जो अल्फाज इंसानों के लिए, जिन्नात या फरिश्तों के लिए आते हैं उन सबको आकिल कहते हैं। और गैर आकिल कौन सा है? जानवर और बाकी बेजान चीजें। तो ये मजीद डिवीजन हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गैर आकिल है उसके साथ जब कोई भी क्वालिटी या सिफत आएगी तो वाहिद मुअन्नस होगी। ठीक है, तब आप देखें जैसे ये हमारी आकिल है, अलबनात, अर्रिजाल। ठीक है, तो इनके साथ अगर कोई भी क्वालिटी आएगी तो वो जमा में ही आएगी। लेकिन अगर गैर आकिल है जैसे अकलाम, अबवाब, तो इनके साथ जब कोई क्वालिटी आएगी तो वाहिद मुअन्नस होगी। ठीक है, यस। तो ये आकिल और गैर आकिल की कैटेगरी थी हमारी। चले अब आप मुझे बताएं कि क्विज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो आपका क्विज है उसमें सवाल कैसे होंगे जमा मुकस्सर के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताएं इस आयत में कौन से अल्फाज जमा, सॉरी इसका वाहिद बताएं आप, इबाद का।
اب دن ہے، اب دن ہے یا اب دن؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب. اب دن اس کا واحد ہے. اچھا، اس کا درست جمع مکسر بتائیں. مسجدو، سجود، مساجد، اسجاد. اللہ مبارک، ماشاءاللہ، گڈ جاب. سببن، اس کا جمع مکسر بتائیں. سبب، بابن یا اسبابن. الحمدللہ، اللہ مبارک، ایکسیلنٹ. یہ بتائیں اس کا اعراب کیا ہے سببن کا؟ جلدی سے بتا دیں. مجرور ہے، گڈ. قلوبن، اس کا وزن بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو رائم کر رہے اس کے ساتھ. قلوبن، فعول، فعلا یا فعل. چلیں دیکھتے ہیں کریکٹ آنسر کون سا ہے. ماشاءاللہ، گڈ. اب دیکھیں کہ جیسے جو وزن ہوتا ہے نا میچ ہونا چاہیے نا. فعل میچ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں واو بھی ہے اور اس میں واو نہیں ہے نا. جن لوگوں نے آپشن 3 پک کیا ہے نا، تو آپ دیکھیں اس میں واو ہے اور اس میں واو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں قلوب، فعول، قلوب، فعل، رائم نہیں کر رہا نا. تو جو وزن ہوتا ہے نا وہ رائم کرتا ہے لفظ کے ساتھ. چلیں اب ایک اور ٹرائی کیجئے. فقرا، اس کا وزن کون سا ہوگا؟ فعول، فعلا یا فعول؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. یس، فعلا ہے یہ. ٹھیک ہے، اب آپ نے صحیح گیس کیا. اب ایک اور ٹرائی کیجئے. کتبن، فعول، فعلا یا فعل؟ گڈ. تو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وزن میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو سائنز ہوتے ہیں یا حرکات ہوتی ہیں وہ بھی سیم ہوتی، اور جو حروف ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ کتب جو ہے وہ فعل کے وزن پہ ہے. چلیں اب تھوڑا سا ہم تطبیق کر لیتے ہیں. تطبیق کیا ہوتی ہے؟ تطبیق کا مطلب ہے کہ گرامر کے رولز کو قرآن مجید کی آیات پر اپلائی کرنا. یس، ایپلیکیشن کو کہتے ہیں. شاباش. چلیں اس آیت میں کون سے الفاظ جمع مکسر ہیں؟ تدرکہ یا الابصار یا اللطیف؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ ایوری ون. اچھا، آپ اس کا واحد گیس کر سکتے ہیں؟ الابصار کا واحد گیس کریں. ماشاءاللہ، گڈ. البصر، گڈ. جس کے ساتھ الف لام ہو نا تو واحد میں بھی الف لام لگائیں. تو آپ دیکھیں الابصار اس آیت میں اور بصر کی جمع ہے، اور 2 دفعہ آیا اس میں نا ابصار. چلیں اب دیکھیں جمع مکسر اس میں سے ڈھونڈ کے بتائیں مجھے. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. 1، 2 اور 3. ماشاءاللہ، گڈ. اور الرسل کا واحد کیا ہے پھر؟ الرسول. گڈ، ایکسیلنٹ، اللہ مبارک. چلیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. النار، خالدون یا اصحاب؟ خالدون بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. چلیں گڈ، اچھی بات ہے. میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا کچھ لوگوں. شاباش. ایک تو یہ کہ خالدون جو وہ صفت ہے. آپ دیکھیں دوسرا، اگر آپ کو سالم کا فارمولا یاد ہے نا تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. واو نون کیا جمع مکسر میں کسی میں آتا ہے؟ یہ بتائیے آپ مجھے. نہیں آتا نا. تو جن لوگوں نے آپشن 2 لیا اس کی کیا وجہ تھی؟ کس بیس پہ؟ آپ دیکھیں خالد، خالدون، فوراً فارمولا ذہن میں لایا کریں. آپ دیکھیں کہ جو عربک گرامر ہے نا بڑی لاجیکل لینگویج، وہ آپ کہہ سکتے نالج ہے یہ. جب آپ تھوڑا سا لاجک یوز کرتے ہیں نا آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو رٹا نہیں لگواؤ چیزوں کا نا، بلکہ میں آپ کو فارمولاز بتاؤں اور پھر آپ ان فارمولاز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس رول کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. یہ نہیں میں کر رہی آپ کے ساتھ کہ آپ بس یاد کر لیں جمع مکسر، جمع سالم، جمع سالم. میں نے آپ کو سارے فارمولاز بتائے ہیں. ٹھیک ہے، تو خالدون جو ہے یہ واو نون سالم ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے خالد.
اصحاب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا واحد آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ صاحب. ٹھیک، صاحب کی جمع اصحاب ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے آخر میں نہ یا نون لگا ہے نہ واو نون، تو کیسے ہم اس کو سالم کہہ سکتے ہیں نا. چلیں اب ایک اور آپ دیکھیے، اس آیت میں کون سے جمع مکسر ہیں؟ اعمالنا، اعمالکم، مخلصون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، I love the confidence. اللہ مبارک، گڈ جاب. اس میں دو ہیں، اعمال اور اعمالو، دونوں ہی ہمارے جمع مکسر ہیں. اور اس کا واحد کیا ہوگا پھر؟ عمل. ایکسیلنٹ، اللہ مبارک. مخلصون کیا ہے؟ یہ بھی تو جمع ہے. آپ نے کیوں نہیں اس کو چوز کیا؟ کیونکہ یہ جمع سالم. شاباش، ایکسیلنٹ. چلیں الحمدللہ. اچھا یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکٹیویٹی شیٹ میں بھی بتا دوں گی، لیکن یہ 10 وزن نہ آپ نے یاد کرنے، تاکہ کبھی بھی قرآن میں اس سے ملتا جلتا لفظ آئے تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ دہرائیں ایک دفعہ. افعلا، فعلا، فعول، فعال، افعال، فعل، فعلا، فعلۃ، فعال، افاعیل. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا جو عدد کا ٹاپک ہے وہ مکمل ہو گیا. آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور انشاءاللہ اس کا کوئز بھی ویری سون اوپن ہو جائے گا. نیکسٹ ویک میں آپ کو تھوڑی سی انسٹرکشنز دوں گی کوئز کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک بھی نیکسٹ ویک کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر ریویو کے بعد. لیکن ابھی آپ بس عدد کا جو کوئز ہے نا اس کی آپ تیاری شروع کر دیں. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی اقسام وسعت کے اعتبار سے. یہ نا سب سے آسان ٹاپک ہے اسم کا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اسم کی ہم نے جو اقسام پڑھی، جنس، اعراب اور عدد. ٹھیک ہے، اب ہم آگے کوئک سا اس کو ریویو بھی کر لیتے، تھوڑی اور تطبیق. اچھا، مالکی، آپ بتا سکتے ہیں جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مذکر. ماشاءاللہ، گڈ. اب دیکھیں بہت آسان ہے، اور کیسے ہم نے پہچانا اس کے ساتھ کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، نہ یہ حقیقی ہے، نہ یہ قیاسی ہے، نہ سماعی ہے. عدد کے اعتبار سے کیا ہے مالک؟ ماشاءاللہ، گڈ. یہ ہمارا واحد ہے. اور اعراب کے اعتبار سے کیا ہے مالکی؟ مجرور ہے. ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. یہ کوئک سا آپ کے لیے میں نے سوچا بیچ میں ایک ریویو کر لیں بیفور وی موو آن. ہم نے جنس مکمل کر لیا، عدد مکمل کر لیا، اب ہم وسعت کی طرف چلتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ. وسعت کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، وسعت کہلاتا ہے. اچھا، اسم نکرہ تو ایک ہی ہے، لیکن اسم معرفہ جو ہے اس کی آگے مزید 6 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو آپ کا ایک سمپل سا ہوگا نا، وہ کیا ہوگا کہ معرفہ اور نکرہ، پھر اس کے بعد معرفہ کی مزید 6 اقسام ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. تب آپ دیکھیں کہ وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اور معرفہ کیا ہے؟ ایسا اسم جو خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اسم نکرہ کو کامن ناؤن بھی کہتے ہیں. ہر وہ اسم جو غیر معین، غیر معروف اور عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ نکرہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں جنرل میننگ کے لیے آتا ہے، لیکن نکرہ میں جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً فرض کریں کہ اگر ہم مثال سے سمجھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جیسے رجلن ہے تو رجلن ہر آدمی کو کہا جا سکتا، صراط ہر راستے کو کہا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیں اگر ان کے ساتھ الف لام لگ جائے نا تو اس سے پھر خاص آدمی مراد ہوگا یا خاص راستہ مراد ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن نکرہ میں کیا ہے کہ ہر آدمی کے لیے
رجل کا لفظ آ جاتا ہے، آ سکتا ہے، اور ہر راستے کے لیے صراط کا لفظ آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اسم نکرہ کی نشانی کیا ہے کہ اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے، دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے ایک میجر پہچان ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ کسی بھی اسم پہ تنوین ہے نا تو آپ کہیں یہ اسم نکرہ، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کہیں یہ اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کے ساتھ تنوین نہ ہو تو معنی پر غور کر کے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض الفاظ اسم ہوتے ہیں لیکن ان پہ تنوین نہیں ہوتی، تو آپ جیسے آپ دیکھیں رب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین تو نہیں ہے لیکن یہ اسم ہے۔ اسی طرح ریب، یہ اس پہ تنوین تو نہیں ہے لیکن اسم ہے۔ تو اس طرح ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ میننگ پہ غور کر کے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے۔ اسم نکرہ کا ترجمہ ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جیسے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یا اس کے ساتھ ایک کا لفظ ہوتا ہے، یا جیسے آپ دیکھیں ریبہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شک، ٹھیک ہے؟ اور پھر چند کا لفظ آ سکتا ہے اس کے ساتھ، کچھ کا آ سکتا ہے، قلیلاً کا آپ نے دیکھا ہوگا آتا ہے نا، بہت کم۔ تو اس طرح کی بھی جیسے کچھ آپ ٹپس دیکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام میں سے کسی قسم سے تعلق نہ رکھتا وہ اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی 6 اقسام ہے نا اسم معرفہ کی، اس میں سے جو بھی نہیں ہے وہ پھر اسم نکرہ۔ ایک یہ بھی پہچان۔ اب آپ دیکھیں جیسے ماؤن کچھ پانی، بنتو کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، ولدن کوئی بھی لڑکا یا بچہ ہو سکتا ہے، ولدن کا لفظ چائلڈ کے معنوں میں آتا ہے۔ 5 آگے معرفہ جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسم معرفہ آپ دیکھیں کہ اس کی جیسے یہ معرف باللام اور معرفہ ایک ہی چیز ہے نا، تو اس لیے 5 کہتے ہیں اس کو، 1 2 3 4 5۔ تو معرفہ اور معرف باللام ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ معرفہ میں وسعت کم ہے، مخصوص اسما ہے، اس لیے وہ راستے یا آدمی پر ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی وسعت کم ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف الف لام موجود ہو وہ اسم معرف باللام کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کسی معین چیز کی دلالت کرتا ہے، وہ یہ اسم کسی معروف یعنی جانے پہچانے خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس اسم میں الف لام شروع میں آ جائے وہ خاص کے معنی دیتا ہے، جیسے کتابن کوئی بھی کتاب، اور الکتاب سے مراد ہے وہ خاص کتاب۔ پھر ایک اور آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اسم علم کے ساتھ الف لام نہیں آتا، یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں جیسے مثلا بیت نکرہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ الف لام لگایا تو کیا بن گیا؟ البیتو۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو آپ تنوین ہٹا دیں۔ مسجد الف لام لگا دیں، المسجد۔ کتاب الف لام لگا دی تو الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں معرفہ بہت ایزیلی پہچانا جا سکتا ہے الف لام کی وجہ سے، اور نکرہ پہچانا جا سکتا ہے تنوین کی وجہ سے۔ چلیں اب کوئی سی ایک ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے آپ کو کانسیپٹ سمجھ آیا کہ نہیں۔ چلیں ریڈی ہیں؟ اچھا معرفہ کے لیے آپ ایم ٹائپ کر سکتے ہیں اور نکرہ کے لیے آپ این ٹائپ کر سکتے ہیں، کوئک تک آنسر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کرہن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اچھا اب اس کا معرفہ بنائیے۔ الکرہ، شاباش، گڈ۔ قومن اس کا معرفہ بنائیے۔ یہ نکرہ ہے قومن، اور اس کا معرفہ کیا ہوگا؟ القوم، ایکسلنٹ۔ مسن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اب اس کا معرفہ کیسے بنائیں گے؟
المسو good. ہدن نکرہ ہے, اس کا معرفہ کیسے بنائیں گے؟ الہدا, الحمدللہ, الہدا لائن, الہدا انٹرنیشنل. بیان نکرہ ہے, اس کا معرفہ کیسے بنائیں گے؟ البیانو گڈ. تو آپ دیکھیں سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ نے اس کی تنوین ہٹا دینی. اچھا یہ اس کا بتائیے ذرا, انٹرسٹنگ ہے. جنتن, الجنتی, ایکسیلنٹ, گڈ جاب ایوری ون, ماشاء اللہ. یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں, پھر بھی آپ کو سمجھ آ گئی, الحمدللہ, اللہ مبارک. جمیعن, اس کا بتائیں کیا ہوگا معرفہ؟ الجمیع گڈ. پھر آداءن, الآداء ہو جائے گا, ٹھیک, صرف ایک زبر ہوگی. اخوانن, الاخوان, گڈ, ایکسلنٹ, اللہ مبارک. پھر آپ دیکھیں کہ فارمولا کیا تھا کہ سم نکرہ کی تنوین ہٹا کر الف لام لگا دیں تو سم معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیں ماء الماء, بنت البنت, ولد الولد, جیسے آپ سب نے ماشاءاللہ ابھی بنایا. پھر ایک اور جو پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا اس کو بھی مثال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اسم نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور اسم معرفہ کی کم ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں رجل ہر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جیسے محمود, خالد, مخصوص نام ہے, یہ ہر ایک کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا. یہ آپ دیکھیں اسم علم ہے, ناموں کے ساتھ جو ہے وہ الف لام نہیں لگتا نا, وہ ایسے ہی آتے ہیں. تو یہ جیسے اب جب رجل آ گیا تو ہر آدمی مراد ہے, رجال آتا ہے, نساء آ گیا تو ساری عورتیں مراد ہیں, لیکن فاطمہ, عائشہ وہ مخصوص نام ہے تو وہ معرفہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ پوائنٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے الف لام اور تنوین کو اکٹھا نہیں لگانا. اچھا اگر آپ کسی لفظ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں الف لام اور تنوین لگا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے الرجال آپ نے پڑھ لیا کہیں, شاباش, ویری گڈ. تو آپ اس چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ رہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ٹائپو ہے اس میں. ٹھیک ہے. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, الحمدللہ انشاءاللہ تھوڑی سی معرفہ اور نکرہ کی مزید ہم پریکٹس کریں گے نیکسٹ ویک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا عدد کا کوئز ہے اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ایکٹیویٹی شیٹس آپ سب نے مکمل کرنی ہے عدد کے کوئز کے لیے. اور باقی جو ایکٹیویٹی شیٹس نہیں ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہماری گریجویشن ہے نا اس ویکینڈ پہ, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے لیے سب اپلوڈ کر دوں گی, کیونکہ یہ ویک تھوڑا سا میں بزی ہوں گریجویشن کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ بائی نیکسٹ ویک آپ کے لیے اویلیبل ہو جائیں گی. لیکن الحمدللہ آپ کے پاس کلاس ریکارڈنگ تو ہے نا, تو آپ اس سے سن کے خود آپ پریکٹس کریں, رول کو انڈرسٹینڈ کریں, بک میں بھی دیکھیں اپنے, اس میں بھی پریکٹس کریں. الحمدللہ کلاس کی ریکارڈنگ کو بھی اگر آپ 2-3 دفعہ سن لیتے نا تو آپ کو ایک رول بہت اچھے سے ماسٹر ہو جائے گا. صحیح ہے. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. آپ لوگ تکبیرات سنیے اور پھر ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.